ہیں مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، 3 باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ 3 کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں 3 خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس کی عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون ہے، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی، جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی۔ اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، کتنے شوق سے، بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے، جی پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو، گڈی بدلو۔ یہ انسانی نیچر۔ بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو، جوڑا بدلو، کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی۔ صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں، انتہا پر۔ مطلب مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، ختم۔ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا، میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو دکھاؤ، نیاگرا خود میں نے کہا، چلو جی، انہیں گڈیاں موڑیاں، ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتنے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آگے۔ دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی۔ پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے، میں کہ ہوں ویک تو لیا، پانی ہے ہور گئی ہے، ہوں چھڈو پرا۔ کیوں کہ کشش ختم، 2 دفعہ دیکھ لیا، ختم۔ صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں۔ تو سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا۔
جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدا ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کی تھا. تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے. اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ کو دکھائی رکھ، سانو نہ جنت چاہیے نہ حوراں چاہیے نہ روٹی نہ پانی، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہو سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کرے. اور جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں ایسے بدل رہی ہوگی. اب یہ ڈیزائن بن گیا ہے نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی تاں جا کے بدلے گا. اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا. یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا. چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا. یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے. ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ یا اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں. کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ از لذت دیدارش خسرو چه تواں گفت سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار. امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے. تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال. یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ. تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مرحبا بالصادقین. اللہ اکبر. ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندو میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. پھر کہے گا مرحباً بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہے. میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کر لیں، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا. دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا. لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا ہے، رکوع ہی لکھا جا رہا ہے، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا ہے. ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے، دیکھو نا 5 نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے، کتنے نفل پڑھ لے سائیں. اخیر بندہ اٹھتا ہے
5 नमाज़ां पढ़ गए काम मुक गया, एक बारी हज किया काम मुक गया, बोझे जो पैसे कटे थे ज़कात दी थे काम मुक गया, 3 रोजे रखे थे काम मुक गया। हर लम्हा मेरा मेरे रब की बंदगी बन जाए। 3 काम, सच्चाई, दयानतदारी, इंसाफ, हर लम्हा बंदगी बन जाएगा। बस आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हम अपनी ज़ात से शुरू करें। ओ ऐ कीती जांदा, ओ ऐ कीती जांदा, ये शैतान का रास्ता है। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। कि पहले अपनी कमियां में, हम अपनी कमियों में जब जाएंगे ना तो हमें औरों की कमियां नजर नहीं आएंगी। जब हम अपनी कमियों से नजर बंद करेंगे हमें औरों की कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ये सच्चाई घर में भी हो, दफ्तर में भी हो, दुकान में भी हो, बाजार में भी हो। और एक जबान का बोल मीठा कर ले। आखिरी बात बता रहा हूं कि जबान का इस सारे का मेकअप, जैसे ये इशफाक ने मेकअप किया है, इस सारे का मेकअप है कि जबान का बोल मीठा कर ले। इससे गाली निकाल दें, इससे सख्त लहजा निकाल दें, इससे लोगों को बेइज्जत करना निकाल दें। गुस्से में भी सही बोल बोलूं, यह सिर्फ नबी कर सकता है। इसलिए मैं कहा करता हूं गुस्से में चुप हो जाओ, बोलो नहीं, वरना पता नहीं कितने दिया इज्जतां तबाह कर दे वो। मैं अपने डेरे में बैठा था तो हमारा एक लोहार आ गया, उनकी 5वीं पुश्त हमारे पास काम कर रही। मेरा जमाती भी था तो मैंने देखा वो रो रहा था। मैं कहा क्यों आई बखू, अल्लाह बख्श उसका नाम बखू बखू। मैं कहा बखू क्यों आई? तो उसको मेरे किसी कज़न ने ना बेइज्जत किया था। तो वो कहने लगा मौलाना साहब मामा ते धियां सिर्फ जिम्मेदारां दी होंदियां, गरीबां दियां कोई नहीं होंदी। देखो मैं अभी भी रो रहा हूं, हालांकि ये किस्सा मैं सैकड़ों दफा सुना चुका हूं कि मौलाना साहब गरीब दी ना मां होंदी ना बहन होंदी, सिर्फ तुहाडे जिम्मेदारां दियां होंदियां, साड़ियां कोई नहीं होंदियां। जिथे पुण छड्डो तुहाडी मर्जी है, जिथे पुण छड्डो। वो था भी लोहार, उसने ऐसा मुझे लगे इसने छुरी मेरे अंदर उतार दी। तो अगर अपनी जिंदगी को डेकोरेट करना, जैसे इशफाक ने इस हाल को डेकोरेट किया है, तो जुबान का बोल मीठा कर ले। गुस्सा चढ़े चुप हो जाओ, क्योंकि गुस्से में कभी कोई सही नहीं बोलेगा, हमेशा अप डाउन होगा। या थोड़ी देर चुप हो जाओ, जब उतर जाए फिर अपना मामला तय करो जो करना है। अपनी जबान का बोल मीठा कर। मेरे नबी ने फरमाया माज तुम्हें पूरे दीन का खुलासा बताऊं? कि जी जरूर बताएं। तो आपने मुझे देखो यूं किया, जबान पकड़ के एक्शन करके दिखाया कि माज जबान काबू में रखना। जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ऐसे समझाया, औखा काम में। 3 व्हीलर ट्राले ਨੂੰ ब्रेक लावना सौखा काम है, 2 इंच ਨੂੰ ब्रेक लावना मुश्किल काम है। तो आपका माज ये जबान काबू में रखना। उनका या रसूल अल्लाह क्या जबान पर भी पकड़ आएगा? तेरा भला हो। सबसे ज्यादा जहन्नुम में धक्का देने वाली जबान होगी, जबान होगी। तो एक अपनी जबान का बोल मीठा करना, खास तौर पर जहां रिश्ता है, माँ है, बाप है, बीवी है, बीवी के लिए खामिल है, बच्ची के लिए माँ है, बाप हैं, बहन हैं, भाई हैं, घरों के मुलाजिम हैं, मुलाजिमात हैं, अफसर है, माताहत है, जबान का बोल मीठा हो। तो ये बजात खुद एक इतना बड़ा अमल है कि लाखों करोड़ों नफल इसको नहीं पकड़ सकेंगे। ये इतना बड़ा आपको मैं अमल बता रहा हूं। और एक अंदर का जज्बा पॉजिटिव कर लें कि इस दिल में किसी की नफरत ना आने। मेरे नबी का फरमान है, मेरे बेटे अनस तुम्हें सबसे बड़ी सुन्नत बताऊं, मेरी सुन्नतों में, मेरी बड़ी सुन्नतों में बहुत बड़ी सुन्नत, मेरी अजीम शान सुन्नत है मेरे बेटे कि अपने दिल में कभी किसी के लिए नफरत ना पैदा करना, खोट ना पैदा करना किसी के लिए। ये नहीं आख्या मुसलमान वास्ते या मेरी उम्मत वास्ते या अपने प्यो वास्ते या अपने अब्बे वास्ते या अपने भाइयों वास्ते, नहीं। वलैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहद, दुनिया के किसी इंसान के बारे में दिल में खोट ना पैदा कर। आए तो धो देना, आए तो धो देना।
اے ساری زندگی بو کر دیویں قیامت والے دن تیرا گھر میرے گھر دے نال بڑھ جائے گا۔ تو بھائیوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس ساری بات کو یعنی میں نے چند لفظوں میں پورا دین بتایا ہے، اور اس دین کو خوبصورت کرنے کے لیے 2 حدیثیں بتائیں آپ، ایک زبان کا بول میٹھا اور ایک دل کا جذبہ سب کے لیے مثبت ہو، نیگیٹو نہ مثبت ہو۔